بچیوں کی تربیت کے لیے، بچیوں کو آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے، بچیوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک شاندار مدرسہ قائم کیا، جس کے لیے سب کے ہدایہ کے اسباب بنے، سبب بنے علی جناب شیر علی خان صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی بیٹی زینب کو بھی سلامت رکھے، بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ آئیے عادت کے مطابق چند اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، سماعت کیجیے اور یہیں سے ماحول بنائیے، ایسا لگے کہ جلسہ اب شروع ہوا ہے۔ اور ویسے بھی شہر کانپور میں جب 12 بجتا ہے تو جلسہ بالکل شباب پہ ہوتا ہے۔ شعر سنیے اور ماحول بنائیے۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، آواز اسے گرتا ہے مسلسل 12 تاریخ سے لے کر کے آج 31ویں یعنی پہلی کی شب ہے۔ حاضر خدمت ہوا ہوں، ناراض ہو جاتے ورنہ شہر کانپور میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ پچھلے سال کی غیر حاضری میں معذرت چاہتا ہوں، ممبئی سے میں آ نہیں پایا تھا، لیکن ہمارے ممبئی اخلاق و محبت فکر اخلاص کرم فرما قاری منور حسین صاحب نے کہا اگر اس سال آپ نہیں آئیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال کانپور میں رہنا ہے تو ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ بہرحال آپ شعر سنیں کہ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، ذرا زور سے بولو اور محبت کے ساتھ بولو، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ اور اتنا سا لشکر یہ کیا ہے، سوکھے پتوں کی طرح، اتنا سا لشکر یہ کیا ہے، سوکھے پتوں کی طرح یک تبسم میں علی اصغر بہا لے جائیں گے، یک تبسم میں علی اصغر بہا لے جائیں گے۔ اتنا سا لشکر یہ کیا ہے، سوکھے پتوں کی طرح، اتنا سا لشکر یہ کیا ہے، سوکھے پتوں کی طرح یک تبسم میں علی اصغر بہا لے جائیں گے۔ اور سنیو، اس لفڑے میں کیوں پڑے ہو، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، شعر سنو فیصلہ ہو جائے گا، کس کی دوزخ کس کی جنت، کچھ نہیں بس چپ رہو، کس کی دوزخ کس کی جنت، کچھ نہیں بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، خود اٹھا لے جائیں گے۔ کس کی دوزخ کس کی جنت، کچھ نہیں بس چپ رہو، کس کی دوزخ کس کی جنت، کچھ نہیں بس چپ رہو، کس کی دوزخ کس کی جنت، کچھ نہیں بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے۔ اور چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، خود فرشتے آ کے اس کو کربلا لے جائیں گے، کربلا لے جائیں گے۔ چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، خود فرشتے آ کے اس کو کربلا لے جائیں گے۔ اور آواز دے تو ساقیے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو ساقیے کوثر نکل پڑے، زینب کرے نگاہ تو زمزم نکل پڑے، آواز دے تو ساقیے کوثر نکل پڑے، زینب کرے نگاہ تو زمزم نکل پڑے۔ اور یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین ہے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ حسین ہے، یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین ہے، یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین ہے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ اور 4 مصرے قاری منور صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیجئے کہ دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ورملا آ
دھمکیاں کیا دیتا ہے؟ دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا دھمکیاں کیا دیتا ہے؟ میں علی اور علی ابن علی کا بیٹا باب خیبر کو انگلیوں پہ جو نچا دیتا ہے، باب خیبر کو انگلیوں پہ جو نچا دیتا ہے، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا دھمکیاں کیا دیتا ہے؟ میں علی اور علی ابن علی کا بیٹا باب خیبر کو انگلیوں پہ جو نچا دیتا ہے۔ بابا دے بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر یہ مدرسہ قائم ہے، یہ اسکول قائم ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو، میری قوم کی ماؤں تم بھی سنو، میری قوم کی بہنوں تم بھی سنو، میری قوم کے نوجوانوں تم بھی سنو، شہید اعظم کے ماننے والوں، سیدنا امام حسین پاک سے محبت کرنے والوں، میں نے آج اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے ماں باب کربلا، کیونکہ اللہ رب العزت خلاق کائنات وحدہ لا شریک پالنہار رب حقیقی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ پروردگار عالم ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، بلکہ وہ باخبر ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ مسلمانوں دو مصرے سے اور اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ راجدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، راجدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، اور جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی صدا، جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی صدا۔ آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، راجدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی صدا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہے، ہم اور آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری اور آپ تمامی حضرات کی شمولیت ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام سنی مسلمانوں کی، تمام مومن اور مومنات کے حاضری کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مسلمانوں کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک جانسار، ایک ایک فرد، ایک ایک اہل بیت کو، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی اچانک پروگرام نہیں بنا، یہ اچانک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کربلا کے میدان میں پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 61 ہجری میں کیا ہونے والا تھا پیغمبر اسلام نے مدینہ شریف میں بتا دیا تھا، اپنے نواسی کو بتا دیا تھا، رقبے بیشے پیغمبر کو بتا دیا تھا، اپنے شہزادے کو بتا دیا تھا، جس کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے نواسے کو کربلا کے میدان میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کر دیا تھا، اے میرے نواسے، اے میرے شہزادے، سب کچھ تمہیں تو کربلا کے میدان میں قربانی دینی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، اے میرے نواسے، امت بنانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اور امت کو بچانے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو۔ مسلمانوں ذرا قربان ہو جاؤ۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہے، شیر خار بچے حضرت علی یسکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت شہربانوں کے اصرار پر حضرت مولا کائنات کے شہزادے، شیر خدا کے شیر، اسد اللہ غالب کے لخت جگر سیدنا امام حسین پاک اپنی شریک حیات کے فریاد پر التجا پر اپنے 6 ماہ بچے علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت شہربانوں نے کہا تھا، اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر نامدار، اپنے یہ 6 ماہ بچے کو لے جائیے، ہو سکتا ہے یزیدیوں کے دل میں پتھر کے بجائے چمڑے کا دل ہو، ہمارے شہزادی کے لیے قطرہ پانی دے دیں۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اپنے 6 ماہ بچے علی اصغر کے لیے پانی طلب کرتے ہیں، مگر ظالموں نے پانی کے بجائے
تیر دیا تھا، حلق میں آ کر کے تیر پہ بس ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہے مسلمانوں، سیدنا امام حسین پاک اپنے 6 ماہ بچے علی کے عسکر کی شہادت کے بعد 6 ماہ بچے عسکر کی لاش کو لیے ہوئے ہیں، اپنے ابا شریف سے بھاگتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدہ طاہرہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی خیمے کی طرف آ رہا ہے، عمر ساتھ دیکھ رہا ہے کہ حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، یزیدی دیکھ رہا ہے حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، شمر دیکھ رہا ہے حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، ہولی دیکھ رہا ہے حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، سلیمان ابن سورت دیکھ رہا ہے حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیکھ رہی ہے میرا بھائی خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت شہربانو دیکھ رہی ہے میرا شوہر خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ ایک صدا آتی ہے، حسین کے کان میں آواز پہنچتی ہے، حسین المدد، حسین المدد، حسین المدد۔ لمحہ ایک، گھڑی ایک، ساتھ ایک، وقت ایک۔ مسلمانوں، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بھی ہیں اور اسی وقت میں دریا کے ساحل پہ بھی پہنچ گئے۔ کہنے تمہارا وقت ایک، لمحہ ایک، گھڑی ایک، ساتھ ایک۔ اسی درمیان حسین کے کان میں آواز ہے، کوئی مجھے دہائی دے رہا ہے، کوئی مدد طلب کر رہا ہے۔ حسین دریا کے ساحل پہ پہنچے، وہیں سے ہاتھ بڑھایا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل نجات لگا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ حسین کربلا کے میدان میں حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، اگر کرامت دکھانا ہوتا تو یہ 22,000 یزیدی کا ہر سنی کا یہ عقیدہ بول رہا ہے 22 کروڑ بھی ہوتے تو حسین کا کچھ نہ کر پاتے۔ مسلمانوں، کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے۔ میرے آقا نے مسجد نبوی میں فرمایا تھا، حسین تمہیں پیاسا شہید ہو، تمہارے بچوں کو شہید ہو، میری شریعت، میرے دین پر جو میں دین لے کر کے آیا ہوں، دین کو تمہیں شہید ہو کر کے بچانا ہے، مگر حسین یہ تمہیں اختیار ہوگا، تم چاہو گے ٹھوکر مار دو گے تو کربلا سے پانی ہی پانی نظر آ جائے گا، مگر حسین تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، استقامت کا پہاڑ بن کر کے تمہیں اپنے بچوں کی قربانی، اسلام کی خاطر تمہیں اپنے بچوں کی قربانی دینی ہوگی۔ تو حسین نے کہا تھا، نانا جان انشاءاللہ تعالی آپ مجھے ویسے ہی پائیں گے۔ مسلمانوں قربان ہو جاؤ۔ لمحہ ایک، اختیار حسین دیکھیے، کرامات حسین دیکھیے، لمحہ ایک ہے، ساتھ ایک ہے، گھڑی ایک ہے، وقت وہی ہے، سورج وہی ہے، کربلا کا میدان وہی ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے بھائی آ رہا ہے، عمرو بن سعد دیکھ رہا ہے حسین خیمے میں جا رہے ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے حسین خیمے میں جا رہے ہیں، اور انہی دونوں کے دیکھنے کے درمیان حسین دریا کے ساحل میں پہنچ گئے اور وہیں سے ہاتھ بڑھا دیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل نجات لگا دیا۔ جب کشتی ساحل نجات پہ لگتی ہے تو عاشق حسین نے کہا تھا، چاہے جتنا چہرہ چھپائے میں نے حسین کو آواز دی ہے، اب آقا حسین ہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کل ہو سکتا ہے اس سرگوا کے سنی جنتی نوجوانوں سے کوئی سوال کر سکتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لمحہ ایک ہو، گھڑی ایک ہو، ساتھ ایک ہو، ایک ہی وقت میں حسین کربلا میں بھی تھے، ایک ہی وقت میں دریا کے ساحل پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو آؤ اولاد رسول، آل نبی، اولاد علی کے موجودگی میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے غوث الثقلین کی بارگاہ میں چلو، قطب الاقطاب کی بارگاہ میں چلو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر روزہ افطار کر سکتے ہیں، جب غوث کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا، شہزاد رسول کا عالم۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رحمت عالم۔ کربلا کا میدان، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ بچے علی اصغر کے شہادت کے بعد ایک جانشان اسلام کے نام پر اپنی جان کو نچھاور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے
مسلمانوں حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ معاملہ کیا تھا؟ بات اتنی تھی، حسین ہاتھ دے دے، حسین نے کیا کہا تھا؟ سر دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ مسلمانوں، حضرت علی یزگر کی شہادت کے بعد اب تنہا سیدنا امام حسین ہے کربلا کے میدان میں۔ ذرا آپ سوچو تو صحیح مسلمانوں، مختصر یہ کہ آپ خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، ایک شہزادہ ہے اسے دنیا عابد بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، آخری پیغام دیتے ہیں، سینہ وسینہ جو آیا تھا حضرت امام زین العابدین کو عطا کیا، اپنی ہمشیرہ کو وصیت کرتے ہیں اور سب کی تلقین کرتے ہیں، میری بہن زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تم سخی ابن سخی ہو، کریم ابن کریم ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں مسلمانوں، مختصر یہ کہ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین پاک نے اپنی سواری سے کہا تھا، کیا بات ہے، رک کیوں گیا؟ کیا یہ 22,000 یزیدیوں کا لشکر دیکھ کر کے رک گیا؟ شمر کو دیکھ کر کے رک گیا؟ عمرو بن سعد کو دیکھ کر کے رک گیا؟ ایک جنتی باپ کے جہنمی بیٹے کو دیکھ کر رک گیا ہے؟ تو مسلمانوں، جاندار جو ہے، گھوڑے نے اپنے سر کو بلند کیا تھا اور اپنی زبان سے کہا تھا، آقا حسین میں یزیدی نہیں ہوں، حسینی ہوں۔ آج ذرا نیچے تو سر کیجیے، آپ کی بیٹی نے میرے پاؤں کو پکڑ رکھا ہے، اگر قدم آگے بڑھاتا ہوں تو آپ کی بیٹی کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں قدم آگے نہیں بڑھاتا ہوں۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، اپنی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہے۔ حضرت سکینہ فرماتی ہیں، بابا جان آپ کربلا کے میدان میں مت جائیے، ورنہ یہ ظالم بھیڑیے، یہ درندے، یہ کتے ہمارے سروں سے ردائے پاک کو چھین لیں گے، ہمارے چہروں پہ تماچے ماریں گے، میں کسے آواز دوں گی؟ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹی مجھے میدان رن میں جانے دے، کیونکہ اس وقت دشمن آواز دے رہا ہے، جنگ کی دعوت دے رہا ہے، بیٹی آ، ایک مرتبہ میں اس فرش پہ لیٹ جاتا ہوں اور اپنے باپ کے سینے ابھر پر اپنا سر رکھ کر کے آخری مرتبہ آرام کر لے۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربلا کے تپتی ہوئی ریت میں لیٹتے ہیں، اپنی سکینہ بیٹی کو آواز دیتے ہیں، بیٹی آتی ہے، آنے کے بعد اپنا سر اپنے والد گرامی کے سینے پہ رکھ کے آرام کرنے لگتی ہے۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلیوں سے اپنے بیٹی کے بالوں میں شانہ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بیٹی اب اٹھ جا، کیونکہ جو کل میدان محشر میں اگر آج میں بچ گیا تو میرے نانا کی گنہگار امت بخشی نہ جائے گی۔ جب امت کا خیال آیا ہے تو سکینہ اپنے باپ کے سینے اطہر سے سر کو اٹھاتی ہے اور فرماتی ہے، ابا حضور نانا کے گنہگار امت کو بخشوانا ہے تو اسی وقت جائیے اور میدان کربلا میں اپنے نانا کی شریعت میں قربان ہو جائیے اور رسول کائنات کے گنہگار امت کی بخشش کرواتی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہے، سیدہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سکینہ کو لے کر کے اندر آتی ہے۔ آنے کے بعد سیدنا امام حسین پاک مختصر یہ کہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان رن میں پہنچے، دشمن نے آواز دی، حسین کیا اپنی ہمشیرہ سے مشورہ کر رہے تھے؟ وقت آ گیا ہے، ہاتھ کے ہاتھ دے دو۔ حسین آدم نے کہا، ظالم سوچ کی دوا کر، اگر حسین کو ہاتھ دینا ہوتا تو مدینہ کو نہ چھوڑا ہوتا، مکہ نہ چھوڑا ہوتا، کربلا اب آ کر کے اپنی ہمشیرہ کے کوکھ سے جنم لینے والے اولو محمد آج کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے۔ حسین ہاتھ دینے کربلا نہیں آیا ہے بلکہ سر دے کر اپنے نانا کا دین بچانے آیا ہے۔ مسلمانوں ذرا قربان ہو جاؤ۔ اتمام حجت فرمایا، اے یزیدیوں، اے عراقیوں، اے کوفیوں، اچھی طریقے سے پہچان لو، میں وہی حسین ہوں جس حسین کے لیے پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
سجدے کو طول دے دیا تھا، میں وہی حسین ہوں کہ جب نبی کے پشتے نبوت کے سوار ہو گیا تھا حسین تو میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، میں وہی حسین ہوں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت میں سوار ہوتا تھا۔ اور کوفیوں اچھی طریقے سے پہچانو، میرے نانا نے ایک مرتبہ اس پتھر کو چوما ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، صبح قیامت تک حاجی چومتا رہے گا، اور مجھ کو تو میرے نانا نے 7 سال چوما ہے۔ اے یزیدیوں اچھی طریقے سے پہچان لو، مگر قربان جاؤ مسلمانوں، عامر ابن سعد نے کہا حسین ابن علی یہ بکواس بند کرو، یا تو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تیر چلایا، تیر خطا کر گیا مسلمانوں۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیران سے تیر کو نکالتے ہیں مسلمانوں، ایسا لگتا تھا کہ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں حیدر کرار کا خون سما گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جنتی دودھ جو ہے ان کے سینے میں اتر گیا ہے۔ اس طریقے سے لگتا تھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ جس طرف آپ کی تلوار پٹو تھی، کبھی میمنہ کی طرف تو گاجر مولی کی طریقے سے یزیدی کر رہے تھے، میسرہ کی طرف جب پڑھتے تھے تو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ وہ قلب لشکر پر جب حملہ کرتے تھے تو لشکر کا قلب صفایا ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی تلوار ہے جو کربلا کے میدان میں چل رہی ہے، یزیدیوں کے سر اور تھڑے سے سر تھن 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 سے جدا ہو رہے ہیں۔ یزیدی حیران و پریشان ہے، خولی پریشان ہے، شمر پریشان ہے، عمرو بن سعد پریشان ہے، آخر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اے مسلمانوں وہ تلوار کیسے روک سکتی ہے؟ حضرت زینب کی پیاس نے اس تلوار کو نہ روک سکی، حضرت زینب کے دونوں بچوں کی شہادت وہ تلوار نہ روک سکی، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تلوار رک جاتی ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ جب نماز کا وقت ہوا ہے تو تلوار رک گئی ہے۔ اے مسلمانوں ذرا قربان ہو جاؤ، کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین پاک نے یہی پیغام دیا ہے، کٹ جائے سر تو کیا ہے سجدہ نہ چھوٹ جائے، کٹ جائے سر تو کیا ہے سجدہ نہ چھوٹ جائے۔ پیغام دے رہا ہے میدان کربلا کا، پیغام دے رہا ہے میدان کربلا کا، اور جب آج تک ہے جاری فیضان کربلا کا، بھولے گا کوئی کیسے احسان کربلا کا۔ اور کوثر کا جام لے کر پورے یہ کہہ رہی تھی، آیا ہے سب سے ننھا مہمان کربلا۔ بڑا اچھا نام انتخاب کیا حضرت حافظ و قاری منور حسین صاحب۔ اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ردائے مبارکہ کے صدقے میں اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور مسلمان ترقی کے لیے اسباب ہم اور آپ ہیں، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار قادر مطلق ہے، لیکن وہی ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس مدرسے کی محبت ڈالے۔ جب یہ مدرسہ روح افزوں ترقی پہ ہوگا، دعا ہے پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آؤ مسلمان، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا نماز کا وقت ہوا، تلوار رکی، اور جب تلوار رکی یزیدیوں نے کہا موقع اچھا ہے، اب یہ شیر خدا کے شیر کو اٹھنے نہ دیا جائے، اگر یہ اٹھے گا تو پھر مارے گا، یہ اٹھے گا تو پھر قتل کرے گا، یہ اٹھے گا تو اب کوئی یزیدی بچ کے جا نہیں سکتا۔ نماز ہی کے حالت میں شمر آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد آپ کی چھاتی پہ سوار ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظالم تو ہے کون؟ کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ حسین اعظم فرماتے ہیں، تیرے ہی متعلق پیغمبر اسلام نے میرے نانا نے مسجد نبی میں مجھ سے کہا تھا، حسین تمہاری چھاتی پہ جو سوار ہوگا اس کا نام شمر ہوگا، مگر ایک علامت اور پیغمبر اسلام نے بتائی تھی، اپنے کرتے کا بٹن تو کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے آقا نے، میرے نانا نے، سید المرسلین نے، رحمت للعالمین نے، نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت بتائی ہے، میرا ایمان ہے مگر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے اپنے پیرہن کا بٹن کھولا، پیغمبر نے کیا بتایا تھا؟ اے میرے نماز امام حسین
تمہاری چھاتی پہ جو سوار ہوگا اس کا نام شمر ہوگا اور اس کے سینے میں سفید داغ ہوگا. اب ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، پیغمبر اسلام نے سن 61 ہجری میں کیا ہونے والا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں مسجد نبی میں بتا دیا تھا. یہی تو علم غیب ہے مسلمانوں، جس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آپ سوچو تو صحیح مسلمانوں، میری آقا نے بہت پہلے بتایا اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالم ذرا میری چھاتی سے تو ہٹ جا. میرے نانا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے رسول نے سجدہ کیا. اور محبت کے ساتھ بولے، میرے رسول نے سجدہ کیا تھا. آج رسول کا نواسا بھی دنیا سے جائے گا تو سجدہ کر کے جائے گا. مسلمانوں، ہمارے حسین، ہمارے میرے امام کیسا وضو تھا آپ کا. تیمم کیا ہے سیدنا امام حسین پاک نے، اپنی جسم کی تمام تر قوتوں کو یکجا کیا ہے آقا حسین، اور یکجا کرنے کے بعد پیشانی کے بل زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ظالم خنجر چلا رہا ہے گردن پر، حسین آدم سے سوال کر رہا، حسین خنجر چلا رہا ہے. آقا حسین نے فرمایا تھا، ظالم تو اپنا کام کر، حسین اپنا کام کر رہا ہے. مسلمانوں ذرا قربان تو جاؤ. اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں ہے، گلے پہ حلق پہ خنجر چل رہا ہے، مگر حسین کو تکلیف نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کل آپ سے کوئی سوال کرے، علوی آیا تھا بول گیا تھا، کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ سنو، مصر کی عورتوں نے جب حضرت زلیخا کو تانا دیا تھا تو زلیخا نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، اے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، آپ ذرا جو ہے ان مصر کے عورتوں کے درمیان سے ذرا گزر جائیے. اور عورتوں سے یہ کہا تھا، جناب زلیخا نے ایک ہاتھ میں لیمو لو، ایک ہاتھ میں چھری لو، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام درمیان سے گزرے تو تم لیمو کو قلم کر دینا، کاٹنا. عورتوں نے جب جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو بجائے لیمو کے اپنی انگلیوں پہ چھری چلا رہی ہیں، مگر ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اب یعنی تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تو لیمو کے بجائے انگلیاں کاٹی، مگر احساس نہیں ہوا. یہاں حسین اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے، اپنے نانا کا حسن دیکھ رہے تھے، نبی کونین کو دیکھ رہے تھے، امام الانبیاء کو دیکھ رہے تھے، سید المرسلین کو دیکھ رہے تھے، ساری کائنات کے مالک و مختار کو دیکھ رہے تھے. وہ پیغمبر جن کا دست نبوت اگر کالے کلوٹے کے چہرے پہ پڑ جائے تو وہ یوسف ثانی بن جائے. کہہ دو جوان حسین کو ذرہ برابر احساس نہیں. ظالموں نے سب کو قلم کیا، نیزے پہ چڑھایا. ہولی نے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ بلند کیا مسلمانوں، اور اپنے فعل سے بتا دیا کہ جو بچ گئے ہیں وہ نیچے ہیں، اور جو کٹ گیا ہے بلند ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور حسین کی یہی تو کرامت ہے. نقطۂ نظر سے دیکھیے حسین کی یہ بہت بڑی کرامت. حسین نے کیا کہا تھا؟ سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا. ارے یزیدیو، تمہارے عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، پردہ، اور یہ رب کو منظور ہی نہیں تھا. ارے کاٹنا ہی تھا تو سر مت کاٹتے، ہاتھ
تراشتے اور کہتے حسین ظاہری زندگی میں ہاتھ نہیں دیا مگر قرآن تم کو زندہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہوتے ہیں حسین باطنی زندگی میں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیے پردہ پڑا اور یہ حسین کی عظیم کرامت حسین نے کیا کہا تھا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا مرد باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں سلمان و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جل گیا خیمے اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی مرحبا جرات ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی سیدنا امام حسین اعظم کی شہادت کے بعد اب ظالموں کا حال دیکھو مسلمانوں کیا ہوا عمرو بن سعد نے حکم دیا دیکھ کیا رہے ہو آگے بڑھو خیمے میں جو کچھ سامان ہے لوٹ لو تھا کیا خیمے کے اندر تلواریں تھی تھوڑے بہت نیزے تھے ہتھیار تھا ساز و سامان تھا اور کیا تھے چند کپڑے تھے مسلمانوں ظالموں نے لوٹا ہے آگے بڑھتا ہے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتجاج کرتی ہے ایک ظالم آگے بڑھا سکینہ کے چہرے پہ تماچا مارا سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے فرماتی ہے بابا آپ میدان رنگ میں چلے گئے آپ کی شہادت کے بعد